بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور نبوت کے حوالے سے جس غلط فہمی کو آج زیر بحث لایا جائے گا، اس کا تعلق چند ان محیر العقول یا ما فوق الفطرت واقعات کے حوالے سے ہے کہ جس کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے یا جن کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پہ ان کا ظہور ہوا اور یہ واقعات پیش آئے، اور ان واقعات کی بنیاد پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ چونکہ وہ واقعات اپنی نوعیت میں بہت ہی غیر معمولی تھے، سپر نیچرل تھے، ما فوق الفطرت تھے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہی جب اس نوعیت کی ہوئی ہے تو وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری کو بیان کرنے اور ان کی خاص حیثیت کو بیان کرنے کے لیے پھر ان واقعات کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس روایت پہ اور ان واقعات کے حوالے سے کچھ عرض کروں، میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو متن آپ کے سامنے ہماری کتابوں میں نقل ہوا ہے ان واقعات کے حوالے سے، اس کا ایک اہم حصہ پڑھ دوں۔ ظاہر ہے وہ ایک لمبا متن ہے، اس میں بہت سارے واقعات بیان ہوئے ہیں، تاہم جو ان میں اہم جو کا سیکوینس ہے، اس کا حصہ ہے، وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ تو یہ بیان کیا جاتا ہے، یہ جو روایت ہے یہ مواہب لدنیہ جو ہے کتاب اور خصائص الکبریٰ، ان دونوں میں موجود ہے، اور ابو نعیم کے حوالے سے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے نقل کی ہے، اور ان کی اپنی کتاب، یہ بھی بات آپ کے سامنے واضح رہنی چاہیے، ان کی اپنی جو کتاب ہے دلائل النبوہ ابو نعیم کی، جو آج کل دستیاب بھی ہے، اس میں البتہ ان کا کوئی حوالہ نہیں ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے، یہ جو واقعات کا سیکوینس ہے، یہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت آیا تو خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آسمانوں اور بہشتوں کے دروازے کھولیں، اور فرشتے باہم دیگر جو ہیں وہ بشارت دیے پھرتے تھے۔ سورج نے نور کا ایک نیا جوڑا پہنا۔ اس دنیا کی تمام عورتوں کو یہ رعایت ملی کہ سب فرزند نیرینہ یعنی جو میل آفسپرنگ ہیں ان کو جنیں۔ درختوں میں پھل آ گئے، آسمان میں زبرجد اور یاقوت کے ستون کھڑے کیے گئے، نہر کوثر کے گرد مشک خالص کے درخت اگائے گئے، اور مکہ کے سارے بت جو تھے وہ اوندھے زمین پہ گر پڑے۔ اور یہ اور بھی اس میں بعض واقعات بیان ہوئے ہیں۔ میں ان پر اکتفا کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس روایت پہ محدثین نے تنقید بھی کی ہے، اور اس روایت کے بارے میں یہ بالکل واضح ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 4 صدی ہجری میں عمر بن قتیبہ جو ہیں ایک ایسے راوی ہیں جنہوں نے اپنے والد کی نسبت سے اس کو بیان کیا ہے، اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ابو نعیم کی کتاب میں اس کا اگرچہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن ان کی اپنی کتاب میں بھی اس کا کوئی تذکرہ جہاں پہ ہونا چاہیے وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس روایت کی کوئی سند ایسی نہیں ہے، جو متصل لوگ ایسی سند نہیں ہے کہ جو ہم اس کے بارے میں یہ کہہ سکیں کہ اعتماد کے ساتھ یہ مرفوع سند ہے اور یہ خود اس پہ ہم اطمینان کر سکتے ہیں اور اعتماد کر سکتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے متن کے اندر بھی غرابت پائی جاتی ہے، اس کے متن کے اندر بھی وہ بات پائی جاتی ہے کہ جس کے بنیاد پہ ہم اس پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے، اور یہ بالکل ایک بے بنیاد قصہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ مثال کے طور پہ دیکھیے، بہت ساری باتوں میں ایک بات یہ بیان ہوئی ہے یہاں پہ آخر میں کہ مکہ کے جو بت تھے وہ سارے کے سارے پیدائش پہ گر پڑے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس طرح اگر واقعہ ہوا ہوتا تو یہ مشرکین کے لیے بڑے تنبؤ کا باعث بن سکتا تھا اور ان کے ہاں بہت زیادہ زیر بحث آتا۔ یہ معلوم ہے کہ اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہاں نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے جو بعض اور واقعات بیان ہوئے ہیں ان کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ اگر وہ واقعی ہوئے بھی ہوتے تو ان کو بیان کرنے والے بہت لوگ ہوتے اور ان کی بنیاد پر پھر بہت سارے لوگ شاید ایمان بھی لے آتے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ چنانچہ اپنی صنعت کے لحاظ سے بھی، اپنے متن کے لحاظ سے بھی اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کو ہمارے ہاں یہ چیز چونکہ بیان ہوگی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری کو ثابت کرنے کے لیے ان روایات کو استعمال کر لیا جاتا ہے، تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت جو ہے وہ ایک مسلمہ تاریخی شخصیت ہے۔ اس کو اس قسم کے واقعات اور اس قسم کی بے سروپا کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے اپنی برتری کو ثابت کرنے کے لیے۔ ان کی جو حیثیت اور ان کا جو مقام ہے وہ مسلم ہے، اور اس کے بارے میں اسٹیبلش ہسٹری جو ہے، یعنی جو تاریخ ہے، وہ بالکل واضح ہے اس سلسلے میں، اور جو تاریخی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو کچھ صدور میں آیا، جو ان کی حیثیت تھی، اس کے لیے ہمیں اس قسم کے ضعیف قسموں کا سہارا لینے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، اور اس بات کو بالکل دو ٹوک طریقے سے بیان کر دینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو کچھ بھی مستند طریقے سے ہمارے سامنے آئے گا، ہم صرف اسی کے سامنے صرف تسلیم ہم کریں گے۔ بے سروپا تاریخی قصے جن کے بارے میں ہم اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کوئی اصل نہیں ہے، ان کی کوئی سند نہیں ہے، ان کو ہم ہرگز نہیں مانیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔